اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مجاہدے کا بیان یعنی نفس اور شیطان کے وسوسوں اور دین کے لیے کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں غیر حاضر رہے تھے، جس کا انہیں بہت دکھ تھا۔ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، پہلی جنگ جو آپ نے مشرکوں سے لڑی میں اس میں غیر حاضر رہا، البتہ اب اگر اللہ نے مشرکین سے لڑائی کا موقع مجھے عطا فرمایا، اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی، تو میں جو کچھ کروں گا اللہ اسے دیکھیں گے یا دکھائیں گے۔ تو جب احد والا دن ہوا تو مسلمانوں نے شروع میں اپنے مورچے چھوڑ دیے اور شکست کھا گئے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ان پیچھے ہٹنے والے مسلمان ساتھیوں نے جو کیا ہے اس سے میں تیری بارگاہ میں معافی مانگنا، اور ان مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے اپنے کو بری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر آگے بڑھے تو ان کا سامنا سعد بن معاذ سے ہوا۔ تو ان سے کہا، اے سعد بن معاذ، کعبہ کے رب کی قسم، میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہا اور دشمنوں کی صف میں گھس گئے، یہاں تک کہ شہادت پا گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، انہوں نے جو کیا مجھ سے وہ نہیں ہو سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کی چوٹیں، نیزوں کے نشان یا تیروں کے زخم پائے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ قتل ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور مشرکوں نے ان کا مسلح کر دیا ہے، یعنی غصے میں ان کے اعضاء الگ الگ کاٹ دیے ہیں اور ان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ تو ان کی اس حالت کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں پہچانا، صرف ان کی بہن نے انہیں ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دیکھتے یا گمان کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ عہد سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بے مثال شوق اور ان کے جنت کے چاؤ کا بیان ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اس میں اپنے طور پر خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنے اور پھر اسے پورا کرنے کا استحباب ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا، تو کپٹیوں نے کہا کہ یہ دکھاوا کرنے والا ہے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے 1 سا 4 مد یعنی 2.5 کلو صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس کے سا سے بے نیاز ہیں، یعنی اتنے سے صدقے کا اللہ کے یہاں کیا مہتو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی چھیٹا کسی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑے سے تھوڑا بھی۔ زیادہ صدقہ کرنے والوں کو دکھاوا بتلا کر اور تھوڑا صدقہ کرنے والوں کی آلوچنا یا برائی کر کے انہیں صدقے سے روکنے کی کوشش کرنا کپٹیوں کا طریقہ ہے۔ اہل ایمان کو ایسے لوگوں کی ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔